اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، تصور کریں رمضان کی سحری ہے، آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں، فرشتے زمین پر پھیل چکے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں یا پھر ہم ہر سال کی طرح ایک اور رمضان غفلت میں گزار دیں گے، اپنے آپ کو بغیر بدلے ہوئے۔ آج کا یہ بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ نے دل کھول کر سنا۔ تو آج ہم بات کریں گے رمضان میں توبہ اور استغفار کی عظمت، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آخر میں ایسی دعا ہوگی جو شاید آپ کی قسمت بدل دے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ توبہ کا سنہری موقع۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ یہ حکم عام دنوں کے لیے بھی ہے مگر رمضان میں اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، پورا سال گناہوں میں گزارا ہو لیکن ایک سچا رمضان اور سب معاف، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں، توبہ کے 4 بنیادی ارکان ہیں: گناہ کا اعتراف، دل میں سچی ندامت، فوراً گناہ چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا بھی شرط ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ بھی سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، میری بھی توبہ قبول ہو۔ سوچئے، گناہ گار بندہ اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، یہ رمضان کا معجزہ ہے۔ استغفار کی طاقت۔ استغفار صرف گناہ مٹانا نہیں، زندگی بدل دیتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار رزق کھولتا ہے، اولاد دیتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اور رمضان میں تو ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر رمضان میں بھی ہم نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ یہ مہینہ بہانے ختم کر دیتا ہے۔ تاخیر کی خطرناک عادت۔ شیطان سب سے بڑا دھوکہ یہی دیتا ہے، ابھی جوان ہو، ابھی وقت ہے، بوڑھے ہو کر توبہ کر لینا، لیکن موت عمر نہیں دیکھتی۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبر میں ہیں۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ واپسی کا وقت ابھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معصوم تھے، پھر بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ جب معصوم نبی استغفار کریں
تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا کرنا چاہیے۔ رمضان میں سحری کے وقت آنکھوں میں آنسو لے کر اے اللہ مجھے معاف کر دے کہنا عرش کو ہلا دیتا ہے۔ توبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اس رات کون سی دعا پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ سوچئے، ایک رات اور پوری زندگی کے گناہ معاف۔ توبہ کرنے والوں کے درجات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ گناہوں کا نیکیوں میں بدل جانا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ رمضان نے توبہ کا عملی پلان۔ 5 وقت نماز پابندی سے، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار، حقوق العباد کی ادائیگی، موبائل اور آنکھوں کی حفاظت، صدقہ اور خیرات، سحری کے وقت خصوصی دعا۔ اگر پورا رمضان یہ کر لیا تو زندگی بدل جائے گی۔ اگر آج کا بیان آپ کے دل کو چھو گیا، اگر آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے سچی توبہ نصیب فرما، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رمضان کے ہر بیان سے آپ کا دل زندہ ہو جائے۔ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی قسمت بدل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے رب، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہماری آنکھوں کے آنسو قبول فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا رمضان عطا کر جو ہماری تقدیر بدل دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ جس کے بعد ہم کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ ہمیں لیلۃ القدر کی برکت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جب ہمارے زندگی کا آخری رمضان آئے تو ہمیں اپنی رضا کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔